अलादीन का चिराग। एक दफा का जिक्र है, सहरा में एक सल्तनत थी। वहाँ एक गरीब दर्जी था जिसका बेटा अलादीन था। वो पूरा दिन बाजार में अपने बंदर अबू के साथ खेलता रहता था। बदकिस्मती से जब वो 16 साल का हुआ, उसके वालिद चल बसे। अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं खुद दुकान पे काम करके पैसे कमाऊंगा। और अलादीन ने अपने वालिद की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। एक दिन एक अजनबी उसकी दुकान पर आया। मेरे प्यारे अलादीन, तुम्हारे वालिद के इंतकाल के बारे में सुना। मैं उस वक्त शहर में नहीं था। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। कौन है आप? मैं तुम्हारा चचा हूँ। मैं काफी अरसे से मुल्क से बाहर था। जी चाचा, मैंने आपके बारे में वालिद साहब से सुना था। मैं तुम्हें एक खुफिया जगह ले जाना चाहता था जहाँ छुपा हुआ खजाना है। चलोगे मेरे साथ? क्यों बच्चे? खजाना? चले चलते हैं चाचा। अलादीन ऊंट पर सवार हुआ और वो सफर पर निकल गए। वो काफी दिन तक चलते गए। आखिरकार वो 2 पहाड़ों के पास पहुँचे जिसके दरमियान मुश्किल रास्ता था। ये है वो जगह, जाओ जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, आग लगानी है। जैसे ही आग जली, उस आदमी ने आग में पाउडर फेंका और जादुई मंत्र पढ़ने लगा। अचानक जमीन लड़खड़ने लगी और अलग हो गई। जमीन में से एक सफेद पत्थर निकला जिसके ऊपर अंगूठी रखी थी। अरे चाचा, ये क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। इस पत्थर के नीचे खजाना छुपा है जो तुम्हारा हो जाएगा। उसके लिए वो करो जो मैं बता रहा हूँ। पहले ये अंगूठी पहनो। अलादीन ने जैसे ही अंगूठी पहनी, पहाड़ हटा और उसके नीचे एक सीढ़ी नजर आई। इस सीढ़ी के आखिर में तुम्हें एक बाग नजर आएगा। इसके बीच से गुजर जाना बगैर किसी चीज के हाथ लगाए हुए, वरना तुम मर जाओगे। चलते जाना जब तक के इस जगह ना पहुंच जाओ जहां एक जलता हुआ चिराग रखा हुआ है। इसका तेल निकाल देना और मेरे पास ले आना। ये अंगूठी तुम्हारी हर खतरे से हिफाजत करेगी। अलादीन बहुत एहतियात से बगैर सुनहरी दीवारों को हाथ लगाए नीचे उतर गया। यहाँ एक खूबसूरत फलों का बाग था। कितने लजीज फल। अलादीन को बहुत भूख लग रही थी। वो बगैर फल तोड़े रह नहीं सका। जैसे ही उसने सेब तोड़ा, वो एक हीरे में तब्दील हो गया। अरे वाह! फिर उसने कुछ अंगूर तोड़े जो मोतियों में बदल गए। अलादीन जितने फल जमा कर सकता था उसने किए। जल्द ही उसको वो चिराग नजर आया। उसने उसमें से तेल निकाला और जवाहरात के ऊपर रख दिया। अलादीन सीढ़ियों के पास गया जहाँ उसका चाचा बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। इधर आओ, मुझे चिराग दो। चाचा, खजाना ज्यादा है, नीचे आके थोड़ी मदद कर दें। बेवकूफ लड़के, या तो मुझे चिराग दो या हमेशा यहीं पड़े रहना। अपने गुस्से में जादूगर ने कोई मंत्र पढ़ा और पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। अलादीन उस घर में अकेला कैद हो गया। चाचा, चाचा, मुझे बाहर निकाले। चाचा, चाचा, मुझे इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अलादीन काफी दिन तक रोता रहा कि कोई उसको बचाने आए, मगर कोई नहीं आया। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले, कोई मेरी मदद करे। अपनी ख्वाहिश बोलते हुए अलादीन ने अपनी अंगूठी को हाथ लगाया और अचानक वो अपने घर पहुंच गया। तुम इतने दिन से कहाँ थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम नहीं मिले। अलादीन ने पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई और वो सारा खजाना दिखाया जो उसने जमा किया था। ये तो बहुत ही पुराना चिराग है। उसने चिराग को रगड़ कर साफ किया। अचानक उसमें से एक बहुत बड़ा जिन निकल आया। खातून, मुझे अपनी ख्वाहिश बताएं। मैं आपका गुलाम हूँ क्योंकि आपके हाथ में चिराग है। अलादीन और उसकी माँ काफी हैरान हुए। माँ ने फिर जिन से दावत के लिए कहा क्योंकि वो काफी दिन से भूखे थे।
اچانک جن نے کافی ساری چاندی کی پلیٹیں ٹیبل پہ لگا دی اور ہر پلیٹ میں لذیذ کھانے غیب سے آنے لگے، جیسے بنا ہوا گوشت، مٹھائیاں اور بہت کچھ۔ الادین اور اس کی ماں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ماں نے بازار جا کے چاندی کی پلیٹیں بیچ دیں اور ان کے بدلے ضرورت کی چیزیں خرید لیں۔ ایک دن الادین اور ابو بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک اعلان سنا۔ سب اپنی اپنی دکانیں بند کر دیں اور راستہ خالی کر دیں۔ کسی نے بھی شہزادی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ شہزادی؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو، لیکن آج تو میں دیکھ کے رہوں گا۔ الادین ڈبوں کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر شہزادی پیلن کوئن آئی۔ وہ اپنے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھیں۔ الادین ان کی خوبصورتی دیکھ کے دیوانہ ہو گیا۔ ارے واہ، اتنی خوبصورت لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور اپنی ماں کو اپنی پیار کی کہانی سنائی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ شہزادی سے تمہاری شادی ہوگی؟ سلطان کو پتہ چل گیا تو تمہاری پٹائی کروا دیں گے۔ میں سب چیز کے لیے ایک دم تیار ہوں، آپ صرف محل میں میرا رشتہ لے جائیں اور تحفے کے طور پہ کچھ ہیرے جواہرات بھی لے جائیں۔ ماں نے کچھ ہیرے ململ کے کپڑے میں رکھ دیے اور سلطان کے محل پہنچ گئیں۔ سلطان کے سپاہیوں نے انہیں دروازے پہ روک لیا، مگر سلطان کو تجسس ہوا کہ آخر ململ کے کپڑے میں ہے کیا۔ آنے دیا جائے اس کو۔ شکریہ حضور، میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی سے پیار ہو گیا ہے۔ یہ تو میری بیٹے کی شان میں گستاخی ہوگی اگر وہ تمہارے غریب بیٹے کے ساتھ زندگی گزارے۔ ویسے تم اس ململ کے کپڑے میں کیا لائی ہو؟ انہوں نے کپڑے کو کھول کر خاص پھل جیسے ہیرے دکھائے۔ میں نے آج تک اتنے خوبصورت ہیرے نہیں دیکھے، میں کافی خوش ہوا، مگر اس سے پہلے کہ میں رشتے کی بات پکی کروں تمہارے بیٹے کو اپنی قابلیت بتانی ہوگی۔ اس کو 40 سونے کے تھال میں اسی طرح کے ہیرے لانے ہوں گے۔ 2 غلام جنہوں نے بہترین لباس پہنے ہوں گے وہ ایک ایک تھال اٹھائے ہوں گے۔ جی بالکل حضور۔ ماں نے گھر جا کے الادین کو سلطان کی شرط کے بارے میں بتایا۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ الادین نے چراغ رگڑ کر جن سے مدد مانگی۔ جن نے گھر غلاموں سے بھر دیا اور ان کے ہاتھوں میں ہیرے موتیوں کے تھال تھے۔ یہ سب آپ سلطان کے پاس لے جائیں، اس دفعہ وہ ضرور خوش ہوں گے۔ تم نے مجھے پھر سے خوش کر دیا، مگر تمہارے بیٹے کو ایک عالیشان محل بنانا ہوگا جس میں میری بیٹی اس کے ساتھ رہ سکے۔ ماں نے گھر جا کے الادین کو سلطان کی دوسری شرط بتائی۔ اس نے پھر چراغ رگڑا اور جن سے مدد مانگی۔ جن نے راتوں رات ایک عالیشان محل کھڑا کر دیا جو سلطان کی کھڑکی سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر جن نے الادین کے محل سے سلطان کے محل تک ایک لمبا قالین بچھا دیا۔ بہت اعلیٰ جینی، اب مجھے شاہی کپڑے اور ایک خوبصورت گھوڑا چاہیے۔ جی میرے آقا، جیسا آپ کا حکم۔ جن نے الادین کو بہترین کپڑے دیے اور وہ سفید گھوڑے پہ سوار ہو کے سلطان کے محل چلا گیا۔ خوشی ہوئی تم سے مل کے نوجوان، تم نے اپنی قابلیت دکھا دی ہے۔ میں تمہاری شادی کا اعلان کرتا ہوں، جاؤ جا کے شادی کی تیاری کرو۔ الادین اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ ساری سلطنت میں خوشیاں بکھر گئیں۔ اس شادی کی وجہ سے الادین دوسری سلطنت اور ممالک میں مشہور ہو گیا۔ اس جادوگر کو بھی الادین کی اچانک شادی اور دولت کا پتہ چل گیا۔ یہ لڑکا غار سے باہر کیسے آ گیا؟ ضرور دولت کے لیے اس نے میرا چراغ استعمال کیا ہوگا۔ سبق سکھانا پڑے گا اس کو۔ چراغ بیچنے والے کا بھیس بدل کر جادوگر الادین کی سلطنت پہنچ گیا۔ محل کے باہر پہنچ کر وہ چراغ کی زبردست پیشکش لگانے لگا۔ الادین اس وقت اپنے محل میں موجود نہ تھا۔ کسی کے پاس اگر پرانا چراغ ہے تو وہ دے دے اور نیا چراغ حاصل کر لے۔ الادین بہت خوش ہوگا اگر میں اس کو نیا چراغ پیش کروں۔ وہ اس پرانے چراغ کو کب سے استعمال کر رہا ہے۔ اس نے جادوگر کو اپنا چراغ دے کر نیا چراغ لے لیا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ چراغ لگا اس نے رگڑ کر جن کو بلا لیا۔ جو حکم میرے آقا، آپ میرے مالک ہیں۔
میرے آقا، آپ میرے مالک ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چراغ ہے۔ اس محل اور شہزادی کو کہیں اور ریگستان میں چھوڑاؤ جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ الادین کا محل غائب ہو گیا۔ سلطان نے اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا کہ الادین کا محل غائب ہو گیا ہے تو اس نے حکم دیا کہ الادین کو اس کے محل فوراً بلایا جائے۔ تمہارے جادو کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کھو دی ہے، تمہارے پاس 4 دن ہے، جاؤ میری بیٹی لے کر آؤ ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ الادین 3 دن تک پوری سلطنت میں شہزادی کو ڈھونڈتا رہا مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ مجھے اپنی انگوٹھی کی پھر سے مدد لینی چاہیے، یہ میری پھر سے مدد کرے گی۔ اے انگوٹھی، مجھے شہزادی کے پاس لے چل۔ ایک دم وہ اپنے محل کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت بڑے صحرا میں موجود تھا۔ وہ چھپکے سے محل کے اندر چلا گیا۔ کمرے میں اس کو شہزادی مل گئی۔ وہ دونوں گلے لگ کے رونے لگے۔ شہزادی نے پوری کہانی الادین کو سنائی۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، ہم یہاں سے نکل بھی جائیں گے اور مجھے چراغ بھی مل جائے گا۔ الادین نے اس کو اپنی ترکیب بتائی اور ساتھ ہی ایک چھوٹی بوتل بھی دے دی۔ یہ ایک ایسا شربت تھا جس کو پی کے انسان بے ہوش ہو جاتا۔ الادین پردوں کے پیچھے چھپ گیا اور جادوگر محل آ گیا۔ میرے پیارے مصطفیٰ، تم یہ شربت پیو جو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اس کو پی کر دیکھو۔ میری رانی، مجھے اس دن کا کب سے انتظار تھا، مجھے دے یہ۔ اگر یہ زہر بھی ہوتا تو میں اس کو پی جاتا۔ شہزادی نے کچھ قطرے شربت میں ملا دیے، پھر وہ شربت اس نے جادوگر کو پلا دیا۔ یہاں کافی اندھیرا نہیں لگ رہا کیا؟ جادوگر کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ میز پر گر گیا۔ الادین فوراً باہر نکلا اور اس کی جیب سے اپنا چراغ نکال لیا۔ مالک، مجھے اپنی خواہش بتائیں۔ مالک ہیں آپ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں چراغ ہے۔ ہمیں اور ہمارے محل کو سلطنت واپس لے چلو اور اس چلاک جادوگر کو صحرا کے ایسے حصے میں چھوڑو جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ جن نے وہی سب کیا جو اس کو کہا گیا اور وہ واپس اپنی سلطنت پہنچ گئے۔ الادین کی بہادری دیکھ کر سلطان نے اپنا تاج اسے دے دیا۔ ایک بڑی تاج پوشی کی تقریب رکھی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ہنسی خوشی رہنے لگے۔